رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ آج ہم مسجد اور جمعے کی جو اہمیت ہے اسلام میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ مسجد ابھی نئی نئی تعمیر ہوئی ہے اور اپنے ابتدائی مراحل میں ہے، تو اسلام میں مسجد اور جمعے کی اہمیت کیا ہے جب تک ہم اس کو صحیح طرح سمجھیں گے نہیں تو ایک روا روی میں اور ایک رسمی انداز سے ہم صرف اس چیز کو لیں گے۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ کا اس پر بھی شکر ہے کہ رسماً ہی صحیح یہ ایک رسم ہی کے طور پر ابھی قائم ہے اور لوگوں کے دلوں میں اس کا ایک وقار موجود ہے، اور بغیر کسی ذاتی مالی سیاسی فائدے کے لوگ خود والنٹریلی تیار ہو کر اور اپنے بچوں کو بھی بتا کر ان کو بھی ساتھ لے کر جمعے کے دن آج کل کی مصروفیت کے دور میں وقت نکال کر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا آنا اور بیٹھنا قبول فرمائے۔ جمعے کے نام سے پوری قرآن مجید میں ایک سورت ہے، سورۃ الجمعہ۔ اس کا جو دوسرا رکوع ہے جو میں نے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جو آپ نے اکثر پہلے بھی جمعے کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں سنا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کی زیادہ تفصیل میں جائیں، جو اس کے شروع کے 3 الفاظ ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ بڑے خاص الفاظ ہیں۔ عام طور پہ ہم اس طرح کے الفاظ جو قرآن مجید میں کئی مقامات پر آتے ہیں ان کو بالکل عام روٹین میں سمجھتے ہیں اور ان کی اہمیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو عام سے الفاظ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اصل بات تو شاید اس کے بعد کہنی ہے۔ لیکن پہلے سب سے اس کو ذرا سمجھیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے اعزاز دیا ہے، کتنا بڑا خطاب دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے، کیا ہے ایمان والو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اے ایمان والو کہہ رہا ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ پہلے تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ہمیں سچا ایمان والا اللہ تعالیٰ بنا دے اور اس عالمگیر برادری کا حصہ ہونے کا ہمیں شعور عطا فرمائے جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حصہ بنایا ہے ایمان والا مسلمان ہونے کے ناطے۔ اب مسجد کی جو اہمیت ہے اسلام میں، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس کی مختلف ڈائمنشن سمجھنا ہوگی۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں موجود تھے تو جو بنیادی فرض تھا وہ ایک ہی تھا کہ نماز پڑھنی انفرادی طور پر۔ نماز لوگ پڑھا کرتے تھے لیکن چھپ چھپا کر، کوئی پہاڑوں میں جا کر پڑھ رہا ہے، کوئی کسی کے گھر میں چھپ کر پڑھ رہا ہے، کوئی کسی غار میں ہے۔ جب مدینہ ہجرت فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مکے کی اس پوری دعوت کے مرحلے سے نکل کر وہ ہیرے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے حاصل کیے ہیں، وہ سارے صحابہ ایک ایک ہیرا ہے، ان ساروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے لے کر گئے ہیں تو ان سارے پاکیزہ دلوں کی بنیاد پر، پاکیزہ افراد کی بنیاد پر، جب ایک پاکیزہ معاشرے کی بنیاد رکھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پہلا کام کیا کیا بنا، ذرا غور کریں۔ پہلا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ مدینے پہنچتے ہی پہلے سب سے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ تو اس بات کو ذرا سمجھیں کہ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور میں اپنا بیٹا میرا 4 سال کا ہے، اس کو جب میں نے بتایا کہ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس نے کہا اللہ تعالیٰ وہاں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہاں ہوتے ہیں۔ تو ایک عام کنسیپٹ پھر ذہن میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ادھر ہوتے ہیں، اس کا مطلب چونکہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، لیکن مسجدوں کو بالخصوص اللہ تعالیٰ کا گھر کہا جاتا ہے۔ اچھا، اگر انسانی جسم میں دیکھیں تو انسانی جسم میں کون سا ایسا عضو ہے، ایسا آرگن ہے جس کو آپ اللہ کا گھر کہہ سکتے ہیں؟ وہ انسان کا دل ہے۔ ایسے ہی ہے جس طرح کسی پنجابی شاعر نے شاعرانہ ایکسیپشن کو یوز کرتے ہوئے تھوڑی لٹل بٹ ایگزیجریشن بٹ کوائٹ ٹرو کہ مسجد ٹا دے مندر ٹا دے دل نہ کسی دا ٹائم۔ تو دل میں تو اللہ بستا ہے، دل میں تو اللہ ہوتا ہے، اللہ کی یاد ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کے بارے میں جو باتیں فرمائی ہیں اور مسجد کے بارے میں جو باتیں فرمائی ہیں وہ بڑی سملر ہیں، اس کو آپ سمجھیں گے تو آپ کو مسجد کی اہمیت خود بخود سمجھ آ جائے گی۔ پہلی بات کیا ہے، ایز اے میڈیکل ڈاکٹر اگر میں آپ سے شیئر کروں کہ ایمبریولوجیکلی جب بچہ ماں کے پیٹ میں بن رہا ہوتا ہے تو پہلی چیز، پہلا عضو جو پوری طرح بن کر فنکشن کرنا شروع کرتا ہے وہ دل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے بنتا ہے اور دھڑکنا شروع کر دیتا ہے۔
اسی طرح آپ انسانی معاشرے کو دیکھیں، انسانی معاشرہ بھی ایک جسم کی طرح ہے، یہ بھی حدیث میں ہی فرمایا گیا ہے نا، پوری امت مسلمہ ایک جسم واحد کی طرح ہے۔ اب اس جسم واحد کا دل کیا ہے بھلا؟ وہ بھی تو مسجد ہے۔ اور دیکھیں کہ انسانی معاشرہ یا اسلامی معاشرہ جب قائم ہوتا ہے تو سب سے پہلے کیا چیز قائم ہوتی ہے؟ وہ مسجد قائم ہوتی ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے وہاں کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی پہلے بنائی؟ پہلے کوئی اور سڑکیں بنوائیں، کوئی گلیاں پکی کروائیں، یونیورسٹی بنی، ہاسپٹل بنے؟ کیا ہوا؟ پہلے سب سے اس معاشرے کا دل بنا، اور اس دل نے بنتے ہی کیا کرنا شروع کر دیا؟ دھڑکنا شروع کر دیا۔ اس پر بھی کبھی آپ غور کریں کہ جس طرح ہمارا دل دھڑکتا ہے اس طرح مسجد بھی دھڑکتی ہے۔ مسجد کو دھڑکتے دیکھا کبھی؟ مسجد بھی دھڑکتی ہے۔ ہمارا دل ایک منٹ میں کوئی 60 سے 80 دفعہ دھڑکتا ہے۔ ویل مچھلی کا دل ہمارے دل کی نسبت بہت بڑا ہوتا ہے اور ہماری نسبت بہت کم دفعہ دھڑکتا ہے۔ تو ہر جاندار کا اپنا اپنا دل ہے اور اس کی اپنی اپنی دھڑکن ہے، اپنا اپنا ہارٹ ریٹ ہے۔ تو مسجد کا بھی ایک ریٹ ہے دھڑکنے کا، اور وہ دن میں 5 دفعہ دھڑکتی ہے۔ دھڑکتی ہے کہ نہیں دھڑکتی؟ اس کو تھوڑا آپ ویژولائز کریں باقاعدہ۔ آپ آج کل تو کیمرے کا دور ہے، ڈرون کا دور ہے، تو آپ تھوڑا سا محسوس کریں کہ ایک ڈرون کیمرے سے آپ ایک مسجد کا ویو کر رہے ہیں اور تھوڑا اوپر چلے گئے ہیں اور آپ کو ایک بستی پوری نظر آ رہی ہے، آپ کی جو کالونی ہے، آپ اسی کو ذرا تصور کر لیں۔ گوگل میپس پر فرض کریں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں آتے ہوئے، آپ رستہ تلاش کرتے ہوئے، درمیان میں مسجد ہے، باقی ہر طرف آبادی ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ مسجد اس قدر آباد ہو جائے کہ واقعی 5 دفعہ یہ مسجد بھرے اور پھر لوگ جائیں، پھر بھرے اور پھر لوگ جائیں، تو آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ سارے بستی کے لوگ سمٹ آتے ہیں مسجد میں اور پھر جاتے ہیں اور پھر سمٹ آتے ہیں اور پھر جاتے ہیں۔ جس طرح پھول کی کلی بند ہوتی ہے کھلتی ہے، یا جس طرح دل دھڑکتا ہے، وہ مثال آپ کو باقاعدہ ویژولائز ہوگی۔ تو مسجد بھی دھڑکتی ہے جس طرح انسان کا دل دھڑکتا ہے۔ اچھا، جب انسان کا دل دھڑکتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ جسم پورے سے خون آتا ہے اور دل جو ہے وہ اس کو پھپڑوں سے ایک چکر لگواتا ہے، اس کو پاک صاف کروا کے پھر سے تر و تازہ کر کے اس میں نئی تازگی بھرتا ہے آکسیجن کی، اور پھر اسے رواں دواں کر دیتا ہے پورے جسم میں کہ جاؤ اپنا کام کرو۔ یہی پوری کیفیت تو مسجد کی ہے۔ ابھی جو میں نے آیات آپ کے سامنے پڑھی ایسے ہی نہیں، اذا نودی الی الصلاۃ من یوم الجمعہ، جب تمہیں مسجد میں بلایا جائے جب بالخصوص جمعے کے دن، ویسے تو ہر نماز میں جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہا جاتا ہے تو تمہارا کام ہے کہ باقی سارے کام چھوڑ کر چلے آؤ۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا جاتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہوتے تھے، بات چیت کر رہے ہوتے تھے اور بالکل فرینکنس کی باتیں ہو رہی ہوتی تھیں، پیار محبت کی بھی باتیں ہوتی تھیں، لیکن جیسی اذان ہوتی تھی یوں چھوڑ کے چل دیتے تھے جیسے میں جانتے ہی نہیں، کیا بلاوا آ گیا رب کا۔ تو اصل مطلوب تو یہ ہے نا، جیسے ہی اللہ کی طرف سے ایک بلاوا آئے، اس بڑے بلاوے سے پہلے ایک تو بڑا بلاوا آنا نا، تب ہماری چوائس نہیں ہونی، تب تو پھر نکلنا ہی نکلنا، تب تو گھر والوں نے کندھے پہ اٹھا کے چھوڑ کے آنا ہے خود۔ تو ابھی یہ ایک بلاوا ہے جس میں ہم خود آتے ہیں۔ جس طرح قیامت کی منظر کشی قرآن میں کہی گئی کہ قیامت والے دن کیا ہوگا کہ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولے گا، کیا وہ منظر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنی تجلی لوگوں کے اوپر کچھ ظاہر کرے گا۔ اور جس طرح ایک منظر بتایا گیا، جس طرح بڑے بادشاہ ہوتے ہیں جب ان کے سامنے ان کے غلام پیش ہوتے ہیں تو وہ بادشاہ کے پوشاک کا کوئی حصہ چوم کے اپنی وفاداری شو کرتے ہیں کہ ہم آپ کے وفادار ہیں۔ تو ایک صرف سمجھانے کے لیے ایک بات ایسے کی گئی کہ یوم یکشف عن ساق، اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی ظاہر کرے گا اور ان کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا، فلا یستطیعون، لیکن وہ استطاعت نہیں رکھیں گے سجدے کی، ان کے کمرے جو ہے وہ ان میں سریا ڈال دیا جائے گا۔ آج بھی کہا جاتا ہے نا دنیا میں کہ فلاں کی گردن میں تو سریا ہے، اس دن تو واقعی سریا نکل آئے گا، پھر نہیں کمر جھکے گی۔ فرمایا گیا خشان ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی آنکھیں ڈری ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت طاری ہو رہی ہوگی۔ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، وہ اس سے پہلے سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے جبکہ وہ صحیح سالم تھے، they had a choice، انہوں نے بائی چوائس اللہ تعالیٰ کے سجدے کو پریفر نہیں کیا۔ تو آج دیکھو کہ ان کی چوائس تو ختم ہو گئی نا، اب تو پچھلا کیا کرایا شو ہوگا۔
تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے پہلے اپنے بلاوے پر ہر دفعہ آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جب انسان آتا ہے مسجد میں تو جس طرح خون کو پاک کر کے دوبارہ مسجد میں بھیج دیا جاتا ہے، باقی سارا جسم میں بھیج دیا جاتا ہے، اس طرح پوری آبادی سے جو ایک ایک فرد آتا ہے مسجد میں، مسجد اسے پھر سے پاک صاف کر کے دوبارہ آبادی میں بھیج دیتا ہے کہ جا تو دکان سے جا، تو گھر سے جا، تو آفس جا، پوری آبادی میں پورے معاشرے میں وہ پھر چلے جاتے ہیں، اور یوں ایک پاکیزہ معاشرہ ہوتا ہے۔ اچھا، اگر آپ اندازہ کریں کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، کہیں میرا ذرا سر درد سا ہو رہا ہے، تھوڑے سے چکرا سا گیا ہوں میں، ذرا دیکھیں کیا ہوا ہے، تو آپ کا بی پی چیک کرتے کرتے کہے کہ آپ کی دھڑکن نا بیچ میں مس ہو رہی ہے، دھڑکتے دھڑکتے دل جو ہے وہ ایک آدھی دفعہ بیچ میں ڈراپ کر جاتا ہے، تو اب آپ کو یہ خبر سنتے ہی کیسا محسوس ہوگا؟ اچانک سے یو کین فیل کہ فوراً سے آپ کو کیا فیل ہوگا کہ ہیں میرا دل دھڑکتے دھڑکتے بیچ میں ایک دفعہ بند ہو جاتا۔ اب ذرا اس کیفیت کو سمجھیں کہ ہم نے 5 دفعہ ہم نے روحانی طور پر دھڑکنا ہے مسجد میں آ کے، کم از کم 5 دفعہ ہم نے مسجد میں آ کے روحانی طور پر دھڑکنا ہے۔ اگر ہمارا وہ کوئی مس ہو جاتا ہے تو کیا ہم اسی طرح فیل کرتے ہیں جس طرح ہماری دھڑکن مس ہو جائے تو ہم فیل کرتے ہیں؟ ایک اہم بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور 5 دفعہ باقاعدہ دھڑکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اور جس طرح انسان کے دل میں اللہ ہوتا ہے تو معاشرے میں بھی اللہ کا گھر ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی برکات اور اپنی رحمت کی موجودگی کا ہمیں یقین دلایا، اور جس طرح ہمارا دل دھڑکتا ہے اس طرح اس مسجد کو بھی دھڑکنا چاہیے۔ اگلی بات کیا ہے کہ یہ جو مسجد اور دل کی میں آپ کے سامنے مماثلت پیش کر رہا ہوں، یہ ایسے ہی نہیں ہے۔ جو قرآن مجید میں بھی سورہ نور میں، جہاں اللہ نور السماوات والارض والی مشہور آیت ہے جو سب نے سنی ہوگی، آپ نے ترجمہ سنا ہو نہ سنا ہو، مشہور قراء تو یہ آیت اپنی تلاوت میں کرتے ہی کرتے ہیں، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح۔ تو یہ پورا جو بندہ مومن کے دل کا ذکر یہاں آ رہا ہے، اور بندہ مومن کے دل کو ایک چراغ سے مثال دی گئی ہے، اس کے اندر اللہ کا نور ہے۔ اس سے اگلی آیت میں کیا کہا گیا؟ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، پھر اس کو مسجد سے مثال دی گئی۔ تو مسجد کا دل کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کو ذرا ذہن میں لے کر آئیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، الا ان فی الجسد مضغۃ، دھیان سے سن لو میری بات، انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا فسدت فسد الجسد کلہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ بگڑ جائے تو سارا ہی جسم بگڑ جاتا ہے، اور اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا ہی صحیح ہو جاتا ہے۔ اب انسانی دل کے بارے میں تو آپ یہ بات سمجھتے ہیں، جب تک انسان کا دل دھڑک رہا ہے تو امید باقی ہے، ایسے ہی نا؟ بچہ بڑا بیمار ہو، سانس بھی نہیں لے رہا، کچھ بھی نہیں، فٹافٹ آئیں ڈاکٹر کے پاس، تو ڈاکٹر کیا چیک کرے گا؟ دل دھڑک رہا ہے کہ نہیں دھڑک رہا؟ اگر نہیں دھڑک رہا تو کہیں گے بھائی سوری، اور اگر دل دھڑک رہا ہے تو کیا کہیں گے؟ ہاں بھائی جلدی جلدی یہ کرو وہ کرو، بھی زندگی کی رمق باقی ہے۔ اسی طرح انسانی معاشرے بھی مر جاتے ہیں، ان کی بھی زندگی کی آخری علامت جو ہوتی ہے وہ ان کا دل کا دھڑکنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مسجدوں کو آباد کرے۔ اگر مسجدیں صحیح معنوں میں آباد ہو جائیں، وہ کیفیت نہ ہو جو حدیث میں فرمائی گئی کہ ایک زمانہ آئے گا کہ اسلام میں اس کے نام کے علاوہ کچھ نہیں باقی رہے گا، لا یبقى فی الاسلام الا اسمہ، اسلام میں اس کے نام کے علاوہ اور کچھ نہیں رہے گا۔ اس زمانے میں کیا ہوگا کہ مسجدیں ان کی آباد تو بڑی ہوں گی لیکن ادا ایسے خالی ہوں گی۔ ایک ظاہری طور پر آبادی ہے اور ایک حقیقی طور پر مسجد کا آباد ہونا ہے۔ تو اگر مسجدیں درست ہو جائیں گی تو سارا معاشرہ درست ہو جائے گا، اور اگر مسجدیں خراب ہو گئیں تو سارا معاشرہ خراب ہو جائے گا۔ یہ مسجدیں تو پیس میکر ہیں پورے معاشرے کی، اگر اس کو ہم نے اگنور کر دیا، اگر اس میں ہم نے فساد لے آئے، اس میں تفرقہ بازی لے آئے، تو پھر تو بیڑا ہی غرق ہو جائے گا۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ بعض اوقات دل کا ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دل کے جو مختلف پٹھے ہیں ان ساروں نے ایک یونیفائڈ انداز سے دھڑکنا ہوتا ہے اور خون کو آگے پہنچانا ہوتا ہے۔ اگر ان سب کا آپس میں رابطہ صحیح نہ رہے، بات سمجھ رہے؟ دل کا ایک پٹھا، رائٹ سائڈ والا، لیفٹ سائڈ والا، اوپر والا، نیچے والا، میں مثال دینے کے لیے آپ کو صرف سمجھا رہا ہوں سادگی کے ساتھ، اگر ان سب کا آپس میں رابطہ اکٹھا نہ رہے اور وہ یونیفائڈ انداز میں نہ دھڑکیں تو وہ کبھی بھی کوئی پروڈکٹیو کام نہیں کر سکیں گے۔ مسجد میں ہم سب یہاں آئے ہیں نا، اگر ہمارے دل پھٹے ہوں گے، دل آپس میں ایک دوسرے کو مسلمان کہنے پہ بھی راضی نہیں ہے،
وہ کچھ اور میں کچھ اور کیفیت وہاں تک پہنچے گی جیسے ہماری تاریخ میں رہی ہے، اللہ معاف کرے ہمیں۔ ایسے ہی تو نہیں ہم بگڑے نا، ایسے ہی تو نہیں ہم یہاں تک پہنچے، ہم نے بڑے بڑے کرتوت کیے ہیں، اس لیے اتنا زوال ہمیں ملا ہے۔ ایسے ہی نہیں ایک دن میں نہیں سب کچھ ہو گیا، صدیاں گزاری ہیں ہم نے برے کام کرتے ہوئے، پھر آج ہم یہاں منگتے ہو گئے ہیں اور ساروں کے سامنے ذلیل ہو رہے ہیں۔ تو جب مسجدیں ایک دوسرے کو جوڑنے کی بجائے توڑنے کا ذریعہ بن جائیں گے تو پھر اس کی کیا صورتحال ہوگی؟ آپ اندازہ کر سکتے ہیں معاشرے میں کوئی اتحاد باقی رہے گا، کوئی پاکیزگی باقی رہے گی؟ تو اگر مسجدیں درست ہو جائیں گی تو پھر معاشرہ درست ہونے کی طرف چل پڑے گا۔ اب اگر آپ اپنی تاریخ میں دیکھیں تو بھی آپ یہ بات دیکھیں گے کہ ایک زمانہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، مسجد نبی کا زمانہ تھا۔ کیا وہ مسجد تھی کہ وہ ایک مسجد بھی تھی، ایک یونیورسٹی بھی تھی، ایک ہاسپٹل بھی تھا، ایک ہوٹل بھی تھا، ایک یتیم خانہ بھی تھا، ایک عدالت بھی تھی، ایک پارلیمنٹ بھی تھی، ایک سینٹ ہاؤس بھی تھا، جی ایچ کیو بھی تھا، سیکٹریٹ ہاؤس بھی تھا، سارا کچھ وہی تھا، اسکول بھی وہی تھا، کالج بھی وہی تھا، یونیورسٹی بھی وہی تھا، ہاسٹل بھی وہی تھا۔ تو ایک ملٹی ڈائمینشنل پرپس تھا اس مسجد کا۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اسلام کے نام پر ملک بنانے کے باوجود اس طرح کی مسجدیں کریٹ کرنے میں ناکام رہے ہیں، اور ہمارے مسلمان جو دیار غیر میں جا کر آباد ہوئے ہیں، مغرب میں جا کر آباد ہوئے ہیں، انہوں نے جو مسجدیں آباد کی ہیں نا، یقین کریں وہ ہماری مسجدوں سے پھر بھی بہتر بنا رہی ہیں۔ وہاں تفرقہ اتنا نہیں ہے جتنا یہاں ہے، وہاں محدودیت اتنی نہیں ہے جتنی یہاں ہے، وہاں تنگ نظری اتنی نہیں ہے جتنی یہاں ہے۔ اب اس سے اندازہ کریں کہ ہماری حالت کیا ہے۔ تو وہ جو ملٹی ڈائمینشنل اور جامعیت تھی مسجد کی، وہ وہاں قائم تھی۔ پھر اس کے بعد خلافت راشدہ میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ مسجدیں جو ہیں وہ ایسے خلیفہ کا مسکن ہوا کرتی تھی جو نہ صرف راشد تھا بلکہ مرشد بھی تھا، وہ دنیاوی طور پر بھی ساروں کا قائد ہے اور دینی اور روحانی طور پر بھی سب کا قائد ہے۔ ایسا ہی ہے نا، ایک اتحاد تھا دین اور دنیا کا، دین اور سیاست میں جدائی نہیں ہوئی تھی، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، وہ والی کیفیت میں نہیں ہوئی تھی، اب یہ ایک یونٹی تھی۔ اس کے بعد جب ملوکیت کا آغاز ہوا اور بادشاہت کا آغاز ہوا، اور اگرچہ مسلمانوں نے بڑی عظیم قربانیاں کی اس کو روکنے کے لیے، اور انہی قربانیوں میں سے ایک عظیم ترین قربانی تو تھی نا جس کا پچھلے ہفتے ہم ذکر کرتے رہے محرم میں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ اس کے بعد بہرحال جب امت میں زوال آ گیا اور بادشاہت کا معاملہ ہو گیا، تو اب مسجد کا یہ ممبر جو حکومت کی طرف سے بھی استعمال ہوتا تھا، اس پر پھر ایسے بھی لوگ آئے کہ جن کا روحانیت اور اخلاقیات اور دین سے دور کا بھی تعلق ہے، وہ دنیا دار بادشاہ آ گئے، ملوکیت کا دور آ گیا، کاٹ کھانے والے لوگ آ گئے، لوگوں پر ظلم کرنے والے لوگ آ گئے۔ اب لوگوں کا رخ جو ہے وہ کیا تھا کہ دنیاوی طور پر تو ان کو بڑا تسلیم کرنا ہی کرنا، یہ تو گردن اڑا دی جائے گی، لیکن اخلاقی طور پر دینی طور پر ان کے رہنما اور ہو گئے، ہمارے محدثین پیدا ہوئے، ہمارے فقہاء پیدا ہوئے، ہمارے صوفیاء پیدا ہوئے، سارے اسی دور میں آئے نا۔ پھر اب یہ دو رخ سامنے آ گئے، ایک دین کا علیحدہ، دنیا کا علیحدہ۔ یہ ایک عرصہ چلا ہے، ایک عرصہ چلنے کے بعد جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے خلافت راشدہ کا دور ہوگا، پھر بادشاہت آ جائے گی، پھر تم غیروں کے غلام ہو جاؤ گے، اور ہم رہے ہیں غلام کے نہیں رہے، یہ حال کے 100 سال غلامی میں بسر کی اور ہوش ہمیں اب بھی مکمل نہیں آیا، وہ والی کیفیت ہماری۔ اس غلامی کے بعد پھر سے اب ہم ایک نئے رخ کی طرف جا رہے ہیں جس کو حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ پھر سے خلافت اعلیٰ منہاج النبوہ کا دور آئے گا۔ اب ہم اس ٹرانزیشن سٹیج میں ہیں۔ اب اس میں ہمیں پہلا کام جو کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے بھلا؟ کہ وہ جو دین اور دنیا کی تقسیم ہوئی تھی اس کو ختم کرنا۔ اگر ہم اس دین اور دنیا کی تقسیم ختم نہ کر پائے، اس جامعیت کو پھر سے نہ لے کر آئے، اور ہمارے دنیا دار اور دیندار اور صوفی اور عالم اور فقیہ اور محدث اور یہ اگر ہم نے بانٹ دیا ساروں کو، اور پھر ان ساروں کے آپس میں بھی جھگڑے، اگر ہم ایسے ہی رہے تو پھر بھول لیں کہ کوئی دوبارہ سے عروج کی کوئی کیفیت ہمیں نصیب ہو سکتی ہے۔ تو یہ ہم اب اس نسل میں موجود ہیں کہ ہمیں اب پھر سے اس جامعیت کی طرف جانا ہے، اس اتحاد کی طرف جانا ہے، اس اتفاق کی طرف جانا ہے، اور اس کے لیے پرائمری رول کیا ہوگا؟ یہ مسجدیں ہوں گی۔ تو مسجدیں تو زمین پہ ایسی بابرکت ہوتی ہیں، ایسی چمکتی ہیں جیسے زمین والوں کے لیے آسمان میں تارے چمکتے ہیں نا، اس طرح آسمان والوں کے لیے زمین میں مسجدیں چمکتی ہیں۔ اندازہ کریں آپ،
تو اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی مسجد سے محبت عطا فرما دی ہے، یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے۔ بندہ مومن کی علامت تو یہ ہے کہ وہ ایک نماز کے بعد جاتا ہے لیکن دل مسجد میں ہی چھوڑ جاتا ہے، اور دل مسجد میں ہی اٹکا رہ جاتا ہے، اگلی نماز تک وہ انتظار میں ہی ہوتا ہے کہ پھر جائیں گے اور رب کے سامنے حاضری ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ محبت عطا فرمائے مسجد سے۔ ابھی دیکھیں آپ کی نئی نئی یہ کالونی آباد ہو رہی ہے، نیا نیا یہ مسجد آباد ہو رہی ہے، اگر آپ کا شروع سے ہی یہ تربیت ہو جائے گی، ٹریننگ ہو جائے گی، مسجد کے ساتھ ایک محبت پیدا ہو جائے گی، ہر بندہ اس کو اون کرے گا، یہ نہیں کیا تو انہوں دیا یہ تو نہیں، ایک ایک چیز جو ہے وہ ہماری اپنی ہے، پیار محبت سے، بڑے سلوک اتفاق سے اس مسجد کو اکٹھے ہم اگر بلڈ کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر دیکھیں گے آپ کو کیا دے گی۔ نہیں تو دیکھیں ایک مسجد ہے، فرض کریں مثال دے رہا ہوں، وہاں فرض کریں صحیح عادتیں نہیں پڑیں، غلط رخ پر معاملات چل پڑے، اس کو صحیح کرنا تو زیادہ مشکل ہوگا نا۔ یہ مسجد آپ کے لیے کھلا موقع ہے، چوائس از یورس، آپ کی چوائس ہے کہ آپ نے اس کو اپنی آبادی کا دل بنانا ہے، اس سے اپنی پاکیزگی کا سامان کرنا ہے، یا اس کو بھی اسی طرح روی میں آپ نے کر دینا۔ یہ آپ کے پاس چوائس ہے، اور اگر یہ واقعی آپ کے لیے ایک پاکیزگی کا سامان ہو جائے گی تو پھر آپ کی مثال تو واقعی وہ ہو جائے گی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو دن میں 5 دفعہ ایک نہر میں نہاتا ہے، دھوتا ہے، پاک صاف ہوتا ہے، اس کے جسم پہ کوئی محل کچیل باقی رہے گا؟ تو یہ مسجد آپ کو پاک صاف کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مسجد سے پاکیزگی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں مسجد والا بنائے۔ تو جمعے کی جو اہمیت ہے انشاءاللہ اس پر اگلی دفعہ ہم مزید تفصیل سے بات کریں گے۔ آپ نے اگلی دفعہ وقت پر آنا ہے۔ جمعے کے بارے میں صرف ایک حدیث سنا کر میں بات کو ختم کروں گا تاکہ اگلی دفعہ آپ وقت پر آئیں۔ لیکن مسجد کے بارے میں آخری ایک آپ کو شعر سناؤں عربی کا، کہ جس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ مومن مسجد میں پتہ کیسے ہوتا ہے؟ المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے۔ مومن مسجد میں کیسے ہوتا ہے؟ جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے۔ اور المنافق فی المسجد، منافق مسجد میں ایسے ہوتا ہے کالطیر فی القفص، جیسے پرندہ پنجرے میں ہوتا ہے۔ اب یہاں آپ کو مجھے اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہمارا مسجد میں دل لگتا ہے یا بس دل اکتاتا ہے اور فٹافٹ دوڑنے کا دل کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارا دل مسجد میں لگا دے۔ آخری بات جمعے کے حوالے سے کر کے پھر آپ کو اگلے جمعے کے لیے انشاءاللہ ہم فرصت ہو جائیں گے، دوبارہ ملیں گے اگلے جمعے کو۔ تو جمعے کے حوالے سے صرف ایک بات یاد رکھیں، ابھی ابھی بڑی عید گزری ہے نا، مہینہ ڈیڑھ ہی ہوا ہے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قربانی کی ہوگی؟ اور اس دور میں، مہنگائی کے دور میں قربانی کرنا آپ کو پتہ ہے واقعی قربانی ہے۔ اچھا زیادہ تر لوگوں نے حصہ ڈالا ہوگا گائے میں، کیونکہ بکرا تو ویسے بڑا مہنگا ہو گیا تھا۔ اچھا اگر فرض کریں کسی کو یہ موقع ملے کہ گائے میں حصہ ڈالنے کے بجائے وہ اونٹ میں حصہ ڈالے، تو میرا خیال ہے کوئی اکا دکا ہی شاید کوئی بندہ نکلے گا جس نے اونٹ میں حصہ ڈالا ہو۔ کسی کو یہ موقع ملے کہ پورا اونٹ ہی اس کو مل جائے اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے، تو بتائیں اس کی تو بارے نعرے ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ اچھا اگر کسی کو ہر ہفتے اونٹ ملتا ہو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے فری، اندازہ کریں اس کی کتنی بڑی قسمت ہوگی۔ تو اب ایک مثال سے سمجھیں، کسی جگہ یہ اعلان کیا جائے ساری کالونی میں، پوری سوسائٹی میں، کہ فلاں جگہ پہنچ جاؤ بھی اتنے بجے، جیسے ہی اعلان ہوگا جو بندہ سب سے پہلے پہنچ جائے گا اول وقت میں اسے ایک اونٹ ملے گا۔ لیکن اگر آپ تھوڑا سا دیر ہو گئی آپ کو تو پھر وہ آپ کا اونٹ چھوٹا ہو گیا نا، گائے بن جائے گا۔ اگر تھوڑا اور دیر ہو گئی تو وہ گائے بھی چھوٹی ہو جائے گی، ایک دمبا رہ جائے گا۔ تھوڑی اور دیر ہو گئی تو وہ دمبا چھوٹا ہو کے مرغی رہ جائے گا۔ جی اور دیر ہو گئی تو مرغی نے بس انڈا ہی رہ جانا۔ کہتا نا کی آیا انڈا آیا، گئی پیپر میں امتحان میں کیا ہے؟ انڈا ہے۔ تو پھر مرغی نے بھی چھوٹے ہو گئے، انڈے رہ جانا ہے۔ اب بتائیں ذرا سارے صبح سویرے ہی پہنچے ہوں گے کہ نہیں پہنچے ہوں گے؟ لینے لگی ہوں گے یار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ہمارے سچے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مسجد میں جو اول وقت میں آتا ہے اسے ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب۔ اونٹ جو لیٹ ہو جاتا ہے اس کے لیے گائے، جو اور لیٹ ہو جاتا ہے دمبا، اور لیٹ ہو جاتا ہے مرغی، نہیں تو پھر انڈا۔ اور جب خطبہ شروع کر دیتا ہے امام تو پھر ثواب وغیرہ سائڈ پر بس ہاں فرض ادا ہو جائے گا، لیکن ثواب والے کام تو اب سائڈ پر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آگے سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔